ڈیرے ڈال رکھے ہیں. مجھے اگر ڈر بھی ہو تو میں آپ سب کے حصار میں، اور ویسے ڈر ہے نہیں لیکن آپ کے حصار کی وجہ سے اور بھی اتر گیا ہے، کہ میں یہ کہوں کہ جناب آپ اتحادی ہیں. گجرات میں کھڑے ہو کے میں اسپیکر صوبائی اسمبلی سے یہ سوال رکھوں ان کے سامنے، کیا آپ اتحادی ہیں؟ آپ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر کون لگانا ہے، آپ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس لیے کہ ایڈیو ایجوکیشن کون لگانا ہے، آپ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس لیے کہ تحصیلدار کون ہوگا، ایس ایچ اوز مختلف تھانہ میں کون ہوں گے، سی پی او کون ہوگا، اور آپ کی پالیٹکس، آپ کی سیاست غریب کے اوپر مزید پنجے کس طرح گاڑی. فلاح وطن کنونشن میں تشریف فرما میرے قائدین اور میری جماعت کے معززین، سوال بھی آپ نے سنا اور اس کا جواب بھی آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رانا وسیم صاحب باہر گفتگو میں ارشاد فرما رہے تھے، تعارف بتا رہے تھے کہ سر فضل الہی کا جو نام سامنے ہے، یہ پارٹیشن سے پہلے نوابزادہ صاحب کا کیا کردار تھا. وہاں بات ہو رہی تھی کہ گجرات کی، اور جب منڈی گجرات ضلع کا حصہ تھا تو پالیٹکس کی کیا صورتحال تھی. میں اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ شہداء کی دھرتی کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک عظیم شہید کا نام لے رہے تھے اور دیگر صوفیاء کے اسما گنے جا رہے تھے. شہداء کی سرزمین پر بیٹھنے والوں، سیاست کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھنے والوں کو یہ سوال پوچھنا، کیا گجرات پریس کلب میں کھڑے ہو کر ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. پاکستان فلاح پارٹی اس کا سٹیج فراہم کر رہی ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی، لوگ مہنگائی سے پس رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کروا رہا، آپ کی انتظامیہ اشیاء خورد و نوش کے معیار کو معیاری بنانے کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ کا سی پی او منشیات مافیا کا اور پورے پاکستان کے سی پی اوز اور پورے پنجاب کے سی پی اوز منشیات مافیا کے سرپرست ہیں. غنڈہ گردی کی سرپرستی ہو رہی ہے، بدمعاشی کی سرپرستی ہو رہی ہے، ڈکیتی اور ڈاکہ زنی کی سرپرستی ہو رہی ہے. چوکوں چوراہوں میں لوگوں کی جہاں عزتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جہاں سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہاں پہ چوکوں چوراہوں میں کسی سفید ریش بزرگ کا، کسی نوجوان کا، کسی شلوار قمیض قومی لباس پہننے والے کا، کسی پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص کا، کسی عزت دار کا کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ آپ کی انتظامیہ ہے، یہ آپ کا انتظام ہے کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہو اور کوئی دہائی سننے والا نہ ہو اور کوئی ریٹ لسٹ وہ رائج نہ ہو، اشیاء کا کوئی معیار موجود نہ ہو، اور ہم صرف یہ گلا لے کر بیٹھے کہ جب ہم کیمیکل کھادیں استعمال نہیں کرتے تھے، فصلیں خالص ہوتی تھیں، دودھ خالص ہوتے تھے، بھینس اور گائے کا دودھ ہمیں خالص ملتا تھا، گھی اور پنیر ہمیں خالص ملتی تھی. اب اگر خلوص کو تلاش کرنا ہے تو خلوص کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو نہ ڈر ہو کر سچ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سچ کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو یہ شعور، ہمیں یہ شعور ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنے اندر. اس کو طاقت بخشنی ہوگی، اس کو قوت بخشنی ہوگی کہ جناب فورمز ہیں، جناب للکارنے کے لیے جگہ موجود ہیں، لیکن اس للکار کو سن لینا، اس سے محظوظ ہو لینا یہ ناکافی ہے. کسی للکار کو سن لینا اور اس سے محظوظ ہو لینا یہ ناکافی ہے. اس کے لیے آپ کو عملی جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ درخت لگانا آسان نہیں ہے. اس درخت کو لگانے کے لیے آپ کو اپنا سینہ حاضر کرنا پڑے گا. میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ کہوں، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہوں کہ بحیثیت ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ایف پی نہیں، صرف اس حیثیت میں نہیں، ایک شہری کی حیثیت میں، ایک سٹیزن کی حیثیت میں، اور پالیٹکس کے اندر آنے کے بعد اس حیثیت میں میرا سینہ اور ہم سب کے سینے
آپ کی گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے، آپ کے طریقوں کا سامنا کرنے کے لیے حضرات توجہ کیجئے۔ ہوتا کیا ہے، آج آپ کی بات کر کے یہاں سے پیدل باہر جائیں گے، ان گنڈوں کے پاس، ان بدماشوں کے ساتھ کی سیاستدان نہیں ہے، یہ گنڈے ہیں، یہ بدماش ہیں، انہوں نے آپ کے حقوق چھین رکھے ہیں، یہ آپ کو جینے نہیں دینا چاہتے، اور آپ اگر سچ کہہ کر ان کو للکار کر باہر جائیں گے تو آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہے۔ ان کے پاس ایسے حربے موجود ہیں، ان کے پاس ایسے طریقے موجود ہیں کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے مسئلہ ہے، یہ آپ کی سانسوں کے لیے مسئلہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ IMF نے آپ کو باج گزار بنا دیا ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی وجہ سے آپ اور میں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ کہنے اور سچ کہنے کے بعد اپنی زندگیوں کو برقرار رکھنا ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جائیں۔ ہم دبک کر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور اگر ہم دبک کر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو ہماری جد و جہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک آپ اس نظام کو اور اس انتظام کو عام ہاری کے دروازے پر، عام مزدوری کرنے والے کے دروازے پر، عام پسینہ بہانے والے کے دروازے پر، عام سفید پوش کے دروازے پر، انصاف اس کی دہلیز پر نہیں پہنچاتے۔ میں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے اپنی بات کا اختتام اس پہ کروں کہ فیصلہ ہوا، اور منڈی باؤدین میں بیٹھ کر کیبنٹ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ 31 جنوری کو پنجاب بھر میں مہنگائی کے خلاف ایجیٹیٹ کریں گے۔ ایجیٹیٹ ہوا، اور ایجیٹیشن میں راولپنڈی پریس کلب میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ اگر آپ اپنا رویہ درست کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو ہم اپنا طریقہ اختیار کریں گے۔ بحمدِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان پرسن یہاں پہ پریکٹسنگ لائرز موجود ہوں گے، یہاں پہ قانون کو جاننے والے لوگ موجود ہوں گے، یہاں آئین کو جاننے والے موجود ہوں گے، لیکن امجد ارباب عباسی نے ان پرسن لاہور ہائی کورٹ، لاہور راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں راولپنڈی کے DCO کو طلب کرنے کے لیے گزارش کی ہے۔ امجد ارباب عباسی ان پرسن PDO ہیلتھ کو طلب کرنے کی گزارش پر ہے، RTA سیکٹری کو طلب کرنے کی گزارش پر ہے، اور سٹی ٹریفک پولیس کے انچارج کو طلب کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور طلب کرنے کی درخواست پر ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو۔ ایشوز کیا ہے؟ جو بات میں نے آپ سے کی کہ مہنگائی کا جن سر اٹھا رہا ہے، سر نہیں اٹھا رہا، ہر آنے والے لمحے اگر تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوئی چیز 100 روپے کی پرچیز کی تھی، ابھی باہر جائیں وہ آپ کو 125 میں ملے گی۔ اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی لڑائی ہوگی، اگلا بندہ آپ کے گلے پڑے گا، آپ کے لیے اپنی عزت بچانا محال ہوگی۔ آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ سفر کرنا محال ہے، کرایہ نامہ نافذ نہیں ہے، ٹریفک پولیس اس کے نفاذ کے لیے مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، RTA سیکٹری اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ EDO ہیلتھ آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ میں، آپ کی ڈسپنسری میں، آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پراپرلی اور صحیح طریقہ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے وسائل جو مہنگائی کے ذریعے آپ سے چھینا جا رہا ہے، جو ماچس کی تیلی کے ذریعے آپ سے لیا جا رہا ہے، جو بچے کی فی کے نام پر آپ سے لیا جا رہا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے اسٹیشنری کے نام پہ لیا جا رہا ہے، مختلف مدوں میں جو سرمایہ اکٹھا کیا جا رہا، کیا آپ کا واسطہ نہیں پڑا؟ کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑی؟ کیا آپ کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں گئے ہوں، آپ کو ایک فارم کی ضرورت پڑی ہو تو آپ وہاں جائیں، اور آپ نے اگر پہلے سے ٹائم لیا ہے، وہ ٹائم لینا محال، طریقہ کار مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ ٹائم آپ نہیں لے سکتے تو 500 کا فرد ایکسپریس کی بنیاد پر آپ کو کمپیوٹرائز سینٹر میں 2000 کا مل رہا ہے۔ بجلی کے نرخ مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ ہم وہ سیاست لے کر آئے ہیں، موجودہ حکومت نے یہ کہا تھا ہم کسی ماضی کی حکومت کے حمایت کے لیے اور کسی مستقبل کے کسی ایسے کٹے چھٹے کی حمایت کے لیے یہ بات نہیں کر رہے۔ آپ سے کہا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ فوراً سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے۔ جناب گیلانی صاحب توجہ چاہوں گا کہ فوراً سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے۔
آپ کا ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے بجلی کے نرخ بڑھا کے، آپ کا ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور یاد رہے یہاں پہ یاد رہے کہ ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے، فرد کو مضبوط کیا جا رہا ہے. بحیثیت فلاح وطن کنونشن میں بات کرنے کے اور فلاح وطن کا داعی ہونے کی، پاکستان فلاح پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ جب فرد کو مضبوط کریں گے ریاست کو کمزور کریں گے. کیسے؟ آپ ریاست کو اس طرح کمزور کر رہے ہیں کہ آپ کا پولیس کانسٹیبل، آپ کا تھانے دار، آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا تحصیلدار، آپ کا گرداور، آپ کے لوگ، آپ کا ڈپٹی کمشنر، اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ آپ سے پیسے اینٹ رہے ہیں، وہ آپ سے 2000 جیب میں ڈال رہے ہیں، اور سرکاری فی جو 500 بنتی تھی وہ آپ کو جمع نہیں کرنے دے رہے. اور اس کے بجائے ریاست کمزور اور فرد مضبوط ہو رہا ہے. اس صورتحال میں رہتے ہوئے جو ریونیو آپ مختلف طریقوں سے جمع کر رہے ہیں، اس ریونیو کی بنیاد پر کون لوگ بیرون ملک سے آپ بلا رہے تھے جو یہاں نوکریاں تلاش کرنے آئے تھے؟ وہ لوگ نوکریاں کرنے تلاش آئے جن کو آپ نے مشین رکھا ہے، جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، جنہوں نے اٹھا کے وہ داور کیا نام ہے اس نے جوتا رکھا، اور اس کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے سینٹ آف پاکستان کے لیے اسے. ہم پالیٹکس کے اوپر جب بات کریں گے تو ہم ہاؤس آف الیکٹورل کی بات کریں گے، جب ہم پالیٹکس میں بات کریں گے تو ہم سینٹ آف پاکستان کی بات کریں گے، جب ہم پالیٹکس میں بات کریں گے تو ہم نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں گے. جو کھلواڑ آپ وہاں کھیل رہے ہیں، میں نے گجرات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کی، یہ معاملہ صرف گجرات کا نہیں ہے، یہ معاملہ خطہ کوسار کا ہے، یہ معاملہ پورے پاکستان کا ہے، یہ معاملہ پورے پنجاب کا ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، جو آخری گزارش کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، 4 باتیں زیادہ ہو گئیں، اس کے لیے معافی چاہوں گا کہ میرے وطن کے محافظوں، میری وطن کی فلاح کے لیے کام کرنے کی جستجو رکھنے والوں، میرے وطن کی فلاح کے لیے فلاح کا بیڑا اٹھانے والوں، میں آپ سے گزارش کر چکا کہ 19 فروری جمعۃ المبارک آپ کے پاس پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے. 5ویں دن راولپنڈی ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ لاہور، راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں ڈی سی او کے لیے، ایڈیو ہیلتھ کے لیے، آر ٹی اے سیکٹری کے لیے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ جو روٹس کے اوپر ان کے نفاذ کے لیے آر ٹی سیکٹری کے مددگار ہو سکتے ہیں، نیشنل ہائی وے اور سٹی ٹریفک پولیس، ان کے لیے ریٹ پیٹیشن ان پرسن امجد ارباب عباسی نے دائر کر رکھی ہے، دائر کر رکھی ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کو لاہور نزدیک پڑتا ہے یا آپ کو راولپنڈی نزدیک پڑتی ہے، معاملہ صرف ڈی سی پنڈی کا نہیں ہے، معاملہ صرف ایڈیو ہیلتھ راولپنڈی کا نہیں ہے، معاملہ صرف آر ٹی سیکٹری راولپنڈی کا نہیں ہے، معاملہ صرف سٹی ٹریفک پولیس اور نیشنل ہائی وے پولیس راولپنڈی کا نہیں ہے. یہ مسئلہ گجرات کا بھی ہے، یہ مسئلہ سیالکوٹ کا بھی ہے، یہ مسئلہ منڈی باؤدین کا بھی ہے، یہ مسئلہ پورے پنجاب کا بھی ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا بھی ہے. آئیے میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں. 19 سے پہلے آپ اپنے وکلاء کی ٹیم کو جو پاکستان فلاح پارٹی کے متعلقہ وکلاء ہیں اور کالے کوٹ نظر آتے ہیں، ان کی جھلک راولپنڈی میں نظر آئے. گجرات والے بھی آئیں، منڈی والے بھی آئیں، سیالکوٹ والے بھی آئیں، اور لاہور ہائی کورٹ لاہور بینچ میں، راولپنڈی بینچ میں وہ جن جسٹس کے پاس یہ سماعت ہو، انہیں اپنے حالات بتائیں، انہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، پبلک ان لارج کس طرح متاثر ہو رہی ہے، عوام الناس کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. اور سیاست کے جو ایوان ہیں ان میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ ڈی سی پنڈی کا کون لگے گا اور سی پی او گجرات کا کون لگے گا، پنجاب کا چیف سیکرٹری کون لگے گا، ہوم ڈپارٹمنٹ میں کون ہوگا. ہم نے ایک ایک لفظ کھول کر ہمیشہ آپ کے سامنے رکھا. آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، دنیا میں بھی ہمارے ہاتھ اسی انداز میں تمہارے گرے بانوں تک رہیں گے. کل قیامت کو بھی تمہیں اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہمارے ہاتھوں کو اپنے گرے بانوں تک محسوس کرنا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ.